بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بہت سے لوگ آپ کو یہ ملیں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہماری زندگیاں بے سکون ہو گئی ہیں، زندگیاں بوجھل ہو گئی ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم نے اس کی وجہ تلاش کی کہ ہماری زندگیاں بے سکون اور بوجھل کیوں ہو گئی ہے؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ملے گی، رات دیر تک جاگنا اور صبح دیر تک سونا۔ جب یہ بیماری، ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ کا جو نظام ہے اس نظام سے ٹکراتے ہیں ہم، تو جو بھی انسان اللہ کے نظام سے ٹکراتا ہے، نظام فطرت سے ٹکراتا ہے، تو اس کے نصیب میں کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا ہے۔ سکون پانے کے لیے نظام فطرت سے ٹکرانا نہیں بلکہ نظام فطرت کے موافق بننا پڑتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے، سونے کے لیے بنایا ہے۔ جب رات ہی اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، اس رات میں اگر ہم جاگتے رہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی بے شمار نقصانات ہیں۔ اور اس وقت میں آپ کے سامنے رات جاگنے کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ جب انسان رات کو دیر تک جاگتا ہے تو وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، امیون سسٹم بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 4، مشکلات میں ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ لڑنے کی ہمت جو ہے انسان کے اندر ہوتی ہے وہ ہمت ختم ہو جاتی ہے، پست حوصلے ہو جاتے ہیں، ہمتیں پست ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 5، بات بات پر وہ غلط فیصلے کرتا ہے اور ہر بات پر وہ غصہ کرتا ہے۔ اور نمبر 6، انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، بلکہ خودکشی کی طرف اس کا جھکاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ رات کو جاگتے ہیں ان کے اندر خودکشی کا جو ریشو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے رات کو جلدی سونے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب کیا کریں ہم رات کو جلدی سونے کے لیے؟ رات کو جلدی سونے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنا موبائل بند کر دیں۔ جتنا ہو سکے جلدی سے جلدی موبائل بند کر دیں، اور موبائل بند کر کے پھر بستر پر جانے سے پہلے وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد جب بستر پر پڑے تو تسبیحات، دعائیں پڑھنا شروع کر دیں۔ 4 قل سے ابتدا کرے۔ 4 قل پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد بھی نیند نہیں آتی تو درود شریف پڑھے، اور درود شریف کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے رہے، مسلسل پڑھتے رہیں۔ جب یہ پڑھتے رہیں گے تو دھیرے دھیرے ہم عادی ہو جائیں گے جلدی سونے کے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی۔ آپ 1 مہینے تک محنت کریں۔ جب ہم دوسری چیزوں کے لیے محنت کر سکتے ہیں تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور ہماری آنے والی نسل کو بچانے کے لیے 1 مہینے تک کیوں کوشش نہیں کر سکتے ہیں؟ کوشش کریں، اور پھر صبح جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیں۔ ظاہر سی بات ہے جس گھر میں صبح ہی نہ ہوتی ہو اور جس گھر میں صبح کی نماز ہی نہ ہوتی ہو، اس گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس گھر میں سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جس گھر میں صبح ہی نہیں ہو رہی ہے، صبح 1 بجے ہو رہی ہے، صبح 11 بجے ہو رہی ہے، صبح 12 بجے ہو رہی ہے، 11 بجے انسان ناشتہ کر رہا ہے، اس گھر میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ اس گھر میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے فجر کی نماز پڑھے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہو سکے تو ورزش کرے۔ ورزش کرنے کے بعد پھر اپنے کام میں مشغول ہو جائے۔ اس طرح کی زندگی بنانے کی اشد ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم نے بنائی تو ہماری آنے والی نسل کو ہم محفوظ کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بیماری سے پورے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔